بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 34واں سبق ہے، جس میں ہم حروف ناصبہ، ان کے عمل اور اجراء کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا اور آخری سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم حروف ناصبہ کی تعریف اور وضاحت کریں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں۔ پھر فعل مضارع کی منصوب ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ تو بھائی فعل مضارع کے منصوب ہونے کی دو علامتیں ہیں، ایک علامت حرکتی جیسے لن یضربا، تو یہاں پر لن ناصبہ جو کہ یضرب فعل مضارع پر داخل ہوئی ہے تو اس کو نصب دیا ہے لن یضربا، اور وہ نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری علامت اسقاط نون اعرابی، یعنی نون اعرابی کا ساکت ہو جانا، جیسے لن یضربا جو کہ اصل میں یضربان تھا، لیکن لن کی دخول کی وجہ سے یہ لن یضربا بن گیا اور نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ پھر حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ تو بھائی یہ 4 ہیں، جن کو شاعر نے شعر میں یوں بیان کیا ہے: ان ولن پس کے اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضا۔ تو 4 حروف یعنی حروف ناصبہ ان ہے، لن، کے، اذن، ان، لن، کے، اذن۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں۔ حروف ناصبہ میں سے پہلا حرف ان ہے۔ پھر یہ ان 2 طرح کا عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل اور ایک معنوی عمل۔ لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لفظی عمل ان کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پھر مضارع کی 14 سیغوں میں سے 5 سیغوں، یعنی واحد مذکر غائب، واحدہ مؤنثہ غائبہ، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، تو ان کا نصب جو ہے ان 5 سیغوں کا یہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر برابر بات ہے خواہ وہ یہ 5 سیغے صحیح کے ہوں یا معتل واوی کے یا معتل یائی کے ہوں۔ صحیح کی مثال ان یضربا، معتل واوی کی مثال ان یغزوا، اور معتل یائی کی مثال ان یرمیا۔ اور اگر یہ 5 صیغے معتل الفی کے ہوں تو ان کا نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا، جیسے ان یرضا، کیونکہ الف جو ہے وہ حرکت کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو معتل الفی کا نصب جو ہے وہ فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہ گئے 9 سیغوں میں سے 7 سیغیں، جن میں سے 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا۔ تو بھائی ان کا نصب جو ہے یہ اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہے، یعنی ان سے نون اعرابی جو اس کے آخر میں ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی یہ بات برابر ہے، خواہ یہ 7 سیغے صحیح کے ہوں یا معتل واوی کے یا یائی کے اور یا معتل الفی کے۔ صحیح کی مثال ان یضربا، اس سے نون اعرابی ساکت ہوا ہے،
معطل واوی کی مثال ان یعزوا، اس سے بھی نون اعرابی ساکت ہوا ہے۔ اسی طرح معطل یائی کی مثال ان یرمیا، اور معطل الفی کی مثال ان یرضیا، تو ان میں بھی نون اعرابی کا سقوط ہوا ہے۔ تو 5 سیوں میں سے، تو 14 سیوں میں سے 5 سیے جو ہے ان میں نصب جو ہے فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، اور 7 سیوں میں سے نصب جو ہے وہ نون اعرابی کے سقوط کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہ گئے 2 سییں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا، یعنی یضربنا اور تضربنا، تو ان میں ان کچھ عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں۔ تو بھائی ان کا لفظی عمل، بلکہ تمام حروف ناصبہ کا لفظی عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، پھر فعل مضارع کی 14 سیوں میں سے 5 سیے، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان کا نصب فتح لفظی کے ساتھ اور معطل الفی ہونے کی صورت میں فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا، جبکہ 7 سیوں میں سے جو کہ تثنیہ کے ہیں 4، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو ان کا نصب اسقاط نون اعرابی کے ساتھ ہوگا، جبکہ 2 سیغے یضربنا اور تضربنا میں ان کچھ عمل نہیں کرتا۔ ان کا معنوی عمل کیا ہے؟ تو بھائی معنوی عمل ان کا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، جیسے ارید ان تقوم، تو یہاں پر ان جو ہے یہ تقوما کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہے ارید قیامکا۔ بھائی معنوی عمل ان کا یہ ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ بھائی اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی ہوں، تو یہ ان مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ مخفف عن المثقل ہوتا ہے، جیسے عالمہ ان سیکون منکم مرضی، تو یہاں پر عالمہ ایک ایسا فعل ہے جس میں یقین کا معنی ہے، تو اس کے بعد آنے والا ان جو ہے یہ مصدریہ نہیں بلکہ مخفف عن المثقل ہے۔ اور اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی نہ ہو بلکہ ظن کے معنی میں ہو، تو اس وقت ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتا ہے، جیسے ظننت ان یجوز، تو یہاں پر ان مصدریہ کی صورت میں پڑھیں گے ان یجوز، اور اگر مخفف عن المثقل کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر یہ ان یجوز ہوگا۔ یعنی اگر ان ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کا معنی ہو تو پھر یہ ان مصدریہ نہیں بلکہ مخفف عن المثقل ہے۔ اب اگر ایسے فعل کے بعد آ جائے جس میں یقین کے معنی تو نہ ہو لیکن ظن کا معنی ہو، تو وہاں پر دونوں صورتیں جائز ہے، ان مصدریہ بھی ہو سکتی ہے اور مخفف عن المثقل بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حرف حروف ناصبہ میں سے وہ لن ہے، یہ بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل اور معنوی عمل۔ لن کا لفظی عمل بعینہ ہی ان کے لفظی عمل جیسا ہے، اور معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی موقت کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا، تو یہاں پر یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی موقت کے معنی میں کر دیتا ہے، لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا۔
تیسرا حرف حروف ناصبہ میں سے وہ ہے کئی. یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے. لفظی عمل تو اس کا بعین ہی ان کی طرح ہے، جبکہ معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس کا ما قبل جو کہ اسلام لانا ہے وہ ما بعد یعنی جنت کے دخول کے لیے سبب ہے. اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. حروف ناصبہ میں سے چوتھا حرف وہ ہے اذن، اور یہ بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے. لفظی عمل تو اس کا بعین ہی ان کی طرح ہے، جبکہ معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے. جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا. یعنی اردو میں یہ تب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اذن کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں آتا ہے. جیسے کوئی کہے انا آتی کا غدا، میں کل تیرے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا. تو یہ حروف ناصبہ چاروں کے چاروں کی لفظی اور معنوی عمل کے بارے میں ہم نے پڑھا. سوال: مضارع کا ناصب بتاؤ اور ہر مثال کا ترجمہ اور ترکیب کرو. لا تنہى عن خلق وتأتی مثلہ، ایسی عادت سے نہ روک کہ جس کی طرح تو خود کرتا ہے. لا تنہى فعل نہیں، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. عن خلق، عن جارہ، خلق مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا تنہا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہیں. آگے جا کر واو جو ہے واو برائے صرف جو مع کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان مقدرہ ناصبہ، تأتیہ فعل جو کہ منصوب ہے ان مقدرہ کی وجہ سے، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. مثلہ، مثل مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا تأتیہ فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر معطوف ہوا، اور اس کا عطف جو ہے یہ ما قبل کے انشاء سے سمجھا جانے والا مصدر متفہم ہے جو کہ معطوف علیہ ہے اس کے لیے. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. یہاں پر بھی لا تنہى عن خلق یہ جملہ انشائیہ نہیہ ہے، اور تأتی مثلہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر ناجائز ہے، لہذا فا کے بعد ان مانا جائے گا تاکہ مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر اس مصدر پر عطف ہو جو ما قبل انشاء سے سمجھا جاتا ہے. بس تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: لا یجتمع منک نحی عن خلق و اتیان مثلہ. آئیے اب اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں.
لا یجتمع فعل من کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا لا یجتمع کے ساتھ، نحی مصدر ہے، اور اس کے بعد عن خلقن جار مجرور مل کر متعلق ہوا نحی مصدر کے ساتھ، مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، اور اس کے بعد واو عاطفہ، اتیان مصدر، مثلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، اتیان مصدر کے لیے، مصدر اپنے مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا لا یجتمع فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس کے ساتھ۔ یرید فعل، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل، لیعذبہم لام کے یعنی لام اجارہ برائے تعلیل، اور اس کے بعد ان مقدرہ ناصبہ، یعذب فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور ہم ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، بہا جار مجرور مل کر متعلق ہوا یعذب فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویلی مصدر بوجہ ان، یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یرید فعل کے ساتھ، یرید فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی یرید اللہ لتعذیبہم بہا، لأجتہدن فی طلب العلم او افودا، یعنی میں ضرور محنت کروں گا علم حاصل کرنے میں یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لأجتہدن میں لام تاکیدیہ، اجتہدن فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، فی جارہ، طلب العلم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا اجتہدن فعل کے ساتھ، یہاں پر او جو ہے یہ بمعنی الا ان ہے یا الا ان، افودا فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویلی مصدر مجرور ہوا الا جارہ کے لیے، کیونکہ یہاں پر او جو ہے یہ الا ان کے معنی میں ہے، اور ان کے بعد افوزا یہ منصوب ہے اور یہ بتاویلی مصدر ہو کے مجرور ہو جائے گی الا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہو جائے گی اجتہدن فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان تصوموا خیر لکم، یہ کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر ان ناصبہ، تصوموا فعل اور اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یعنی صیامکم یا صومکم مبتدا، خیر یہ صفت اس میں تبدیل کیونکہ اصل میں اخیرو تھا، اور اس میں وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، لکم میں لام جارہ اور کم ضمیر مجرور متصل مجرور محلن، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اس میں تبدیل خیرن کے ساتھ، خیرن سے صفت اس میں تبدیل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی ان تصوموا بتاویل مصدر مبتدا کے لیے،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما تأتینا فتحدثنا، آپ ہمارے پاس نہیں آتے تاکہ آپ ہم سے گفتگو کریں۔ اب یہاں پر ما حرف نفی، تأتینا تأتی فعل، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب اور استتار اس کا فاعل، نا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نفی، فتحدثنا اس میں فا جوابیہ، تحدثا جو کہ ان مقدر ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے، یہاں پر ان مقدر ہے، تحدثا فعل ہے، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اور نا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویج مصدر جواب نفی، اور یہ معطوف ہے ما قبل کے انشاء سے متفہم مصدر پر، جو کہ معطوف علیہ ہے، جو کہ اتیان ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، لیس منک اتیان فتحدیثک ایانا۔ آئیے اب اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں۔ لیسا فعل از افعال ناقصہ، من کا جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم، اتیان معطوف علیہ، فتحدیثک فعاطفہ، تحدیثک تحدیث مصدر مضاف، اور کھا مضاف الیہ بمعنی فاعل، ایانا ضمیر منصوب منفصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس میں مؤخر ہوا لیسا فعل از افعال ناقصہ کے لیے، لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں آپ کو لازم پکڑوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے حق عطا کرے۔ اب یہاں پر لام برائے تاکید، الزمنک، الزمنا فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، کا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، او یہاں پر بمعنی الا ان یا الا ان ہے، تعطینی تعطی فعل اور انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر اس کے بعد نون وقایا، پھر آخر میں یا ضمیر متکلم مفعول بھی، حقی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہوا تعطینی فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر بوجہ ان بتاویج مصدر ہو کر مجرور الا کے لیے، پھر الا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا الزمن کا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔